شعیبی گرامر اسکول مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 7 ہمارے سیکنڈ ٹرم کے تیسرے عنوان کا نام ہے گناہوں کا بوجھ۔ یہ آج سے 1400 سال قبل کی بات ہے۔ کافی رات گزر چکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، فضا پر خاموشی سی طاری تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کے خلیفہ جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیس بدل کر اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ مدینے کی گلیوں پر گشت کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک انصاف پسند جو ایک ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، یا جو بھی ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا ہوتا ہے، اس کا یہ فرض ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے جو لوگ ہیں نیچے ہیں، جو اس کی ذمہ داری میں جو لوگ آتے ہیں ان کا پورا وہ خیال رکھے، اور یہ اچھے لوگوں کی، اچھے سربراہ کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اکثر رات میں گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور گلیوں میں دیکھا کرتے تھے کہ کہیں رات کے آدھے پہر میں، آدھے وقت میں کہ کوئی کسی انسان کو، کسی لوگ کو، کسی ان کی جو رعایا ہے یا جو عوام ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں وہ ایک رات اپنے ساتھی کے ہمراہ ایک گلی میں گشت پر روانہ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازے کے سامنے سے جب ان کا گزر ہوا تو ان کو بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، تو وہ وہاں پہ تھوڑی دیر رک گئے، بچے بہت رو رہے تھے، تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ دو تین چار بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلسل رو رہے ہیں، اور وہ جو بوڑھی خاتون تھیں اس گھر کی فیملی کی جو ممبر تھیں، وہ چولہے پر انہوں نے ایک ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے اور وہ مسلسل کھول رہا ہے، اور وہ بچوں کو کہہ رہی ہے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی کھانا پک جائے گا۔ تو وہ کافی دیر تک کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کھانا کب پکے گا۔ پھر کافی دیر بعد جب دیکھتے ہیں کہ بچے اسی طرح رو رہے ہیں، تو پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کہ یہ تمہارا کھانا کب سے چڑھا ہوا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے، رو رہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے اس میں پانی اور پتھر چڑھایا ہوا ہے، اور اس بات بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ وہ پک جائے گا، پک جائے گا، تو ان کو تسلی دے رہی ہوں تو وہ سو جائیں گے۔ تو وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس بات کو سن کے، وہ فوراً اپنے ساتھیوں کو لے کر ایسے کہتے ہیں، خاتون سے کہتے ہیں کہ تم ان بچوں کو سونے مت دینا، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں، گھی کا ڈبہ، تیل کا ڈبہ، ایندھن وغیرہ، اور جو آٹا، چاول، دالیں، جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہمراہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جلدی وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم بعد میں لگا کے رکھو، جلدی کھانا پک کے تیار ہوتا ہے، بچے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو بوڑھی عورت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے بچے کو صرف وہ جب کھانا لے کر جب آ رہے ہوتے ہیں نا سارا سامان، تو یہ ہوتا ہی ہے کہ ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو اتنا وزن کا جو بوجھ ہے نا وہ تھوڑا سا آپ میرے پہ ڈال دیجئے، ہم اٹھا لیں گے۔ تو پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ یہ ابھی بوجھ تو تم یہ ابھی اٹھا لو گے، لیکن کیا قیامت کے دن بھی تم یہ میرا بوجھ، میرا وزن اٹھاؤ گے؟ کیونکہ ایک میں حکمران ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے لوگوں کا، اپنی عوام کا، اپنی رعایا کا میں خیال رکھوں۔ خیر وہ یہ ساری باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آ کے وہ جب اس طرح ساری کنڈیشن ہوتی ہے اس کو وہ ہینڈل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آپ جو ہیں، جو یہاں کے جو امین ہیں، جو امیر ہیں، یعنی کہ جو سربراہ ہیں، جو حکمران ہیں، آپ ان کو جا کے میرا یہ پیغام دیجیے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا یہ پیغام جو ہے ان تک پہنچا دوں گا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میں خود جو ہوں وہ اس کا حکمران ہوں، میں خود دیکھتا ہوں ان ساری چیزوں کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ گڑیا جو ہوتی ہے بہت خوش ہو جاتی ہے، اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کو وہ تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کا چیپٹر کا عنوان تھا گناہوں کا بوجھ، جو کمپلیٹ ہوا۔